فخر ہم دونوں کا بڑا اچھا وقت گزرا ہے ارشد شریف کے ساتھ. مرحوم کہنے کو دل نہیں کرتا, وہ شہید ہیں اور ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود رہیں گے. مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کو ان کی کوئی خاص عادت یا خاص چیز کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جو کہ ہمیشہ یاد رہے گی؟ جو میں نے کہا کہ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر, مشکل سے مشکل ترین جب ہمارے ارد گرد جو ماحول بنا ہوا تھا, ارشد شریف کے چہرے پر وہ مسکراہٹ ہے نا, وہ ہمیشہ اسی طرح رہتی تھی. ہمیشہ جب بھی آپ ملتے تھے, کوئی بھی ملتا تھا, ان کا دوست, ان کا دشمن, ان کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ ہمیشہ رہتی تھی اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی. آپ کے نزدیک کوئی یادگار لمحہ؟ جی بالکل, یہ جو مسکراہٹ والی بات آپ نے کی نا, اس سے ان کی شخصیت جو تھی وہ ابھر کے سامنے آتی تھی. کہ وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑی خبر پہ بھی کام کر رہے ہیں, ڈاکومنٹس پڑھ رہے ہیں, اپنے پروگرام کی تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ گپ بھی لگا رہے ہیں, اسی طرح سے مسکرا کے ہر ایک کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں. اس سے مجھے یہ لگا کہ ان کا پروفیشنلزم جو تھا وہ ایک طرف تھا اور ان کی جو مہمانداری تھی اور اس نے سلوک تھا وہ ایک طرف تھا. اتنا کھلا دسترخوان, یعنی کہ ہمبلنس کی مثال اگر آپ چاہیں تو ہمبلنس یہ تھی کہ ایک دو واقعات ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کسی کی تکلیف کے حوالے سے شیئر کیے اور انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بتاؤ. میں نے کہا جی آپ یہ کر سکتے ہیں, اور 1 منٹ میں انہوں نے جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا اور اللہ دیکھ رہا تھا اور میں گواہ ہوں اس کا, اور جن کی انہوں نے مدد کی. جانے والے کی یادیں یاد رہ جاتی ہیں. کل سے جب یہ واقعہ ہوا ہے, یقین کریں ہمارے ایئر وے کے دفتر میں ریسنٹلی جوائن کیا, ڈرائیور ہوں, ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہو, ہر بندہ آ کے میرے پاس آ رہا ہے. میں یہاں پہ چونکہ بیورو چیف ہوں, میرے کمرے میں آ کے وہ مختلف کہانیاں ارشد شریف کی سنا رہے ہیں. کسی کے گھر بنانے میں مدد کی ہے ارشد شریف نے, کسی کے بچوں کی فیسیں ادا کی ہیں, کسی کے بچے یا بچے کی شادی ہے اس میں ارشد شریف نے مدد کی ہے. یقین کریں آل اکراس دوست احباب ہمارے تھے. آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اندر نوکریوں کے مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں. کسی کی نوکری ختم ہو گئی ہے تو اس کی مدد امداد. ایک دفعہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یار ہمیں کوئی ایک جوائنٹ بینک اکاؤنٹ بنانا چاہیے جس کے ذریعے ہم جو ہے ہمارے وہ صحافی حضرات جن کی جو بے روزگار ہو گئے ہیں ان کی مدد امداد کی جائے. تو ارشد شریف چوہدری صاحب ہر وقت ہر دم اپنے کولیگز, اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا. یقین کریں میں نے جب سے میرا تعلق ان کے ساتھ ہوا ہے پچھلے 24-25 سال سے, میں نے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ کہیں پہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے ارشد شریف کی اور ارشد شریف نے انکار کیا ہو. جی چوہدری صاحب. نہیں تو خطرات سے بھی کھیلنے والا دیکھیں نا, افغانستان میں جا رہے ہیں, وانا میں جا رہے ہیں, کبھی بلوچستان میں جا کے خطرات سے کھیل رہے ہیں, کئی یعنی انڈو پاک بارڈر پر جا رہے ہیں. تو یعنی کون سی انہوں نے خطرناک مہمات جو تھیں اپنے صحافتی کیریئر میں ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر. ابھی جب اگست 2021 یا اس سے پہلے یا 21 یعنی افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آ گئی, بالکل وہاں پہ گئے, تو اس کے بعد یہ یہاں سے کوئٹہ سے قندھار سے کابل, اور کافی انہوں نے بڑی پریشانیوں. اچھا چوہدری صاحب, شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ ارشد شریف نے پروگرام کیے ہیں, آپ کا بڑا اچھا تعلق ان سے رہا. آپ ہمیشہ جب بھی آپ سے بات کرتے تو آپ انہیں ہمیشہ یہ تانا مارتے تھے, ارشد شریف میرے پاس انفارمیشن پتہ نہیں کب آئے گی, تمہارے پاس ساری انفارمیشن تمہارے پاس ہوتی ہے. آپ کے تاثرات شیخ صاحب. دیکھیں محنت جو ہوتی ہے نا وہ موت کے منہ سے بھی کامیابی چھین لیتی ہے, لیکن بالآخر انجام موت نکلتا ہے. جس طرح اس نے محنت کی, جس طرح اسٹرگل کی, جس طرح اپنے آپ کو منوایا. کہتے ہیں حفیظ اہل زباں کم مانتے تھے, بڑی مشکل سے منوایا گیا. اس نے ایسی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی زور شور سے کہی جا رہی ہے کہ وہ دبئی گئے اور دبئی سے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دبئی چھوڑ دیں. طرح طرح کی باتیں ہیں, لیکن یہ کیس اب دنیا میں چھپتے نہیں ہیں جی. دنیا میں
اتنا اسٹرانگ میڈیا ہو گیا ہے کہ میں اسی پہ ذرا میرے راشد شریف میں آپ سے کہوں گا کہ وہ عظیم انسان تھا. اس کا جنازہ اتنی دھوم سے اٹھائیں گے کہ اسلام آباد میں تاریخ یاد رکھے گی. سر تھینک یو. بہت شکریہ شیخ صاحب. چوہدری صاحب واپس ارشد شریف کی پرسنالٹی کے حوالے سے بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جب یہ واقعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا انڈینز آئے کچھ میزائل پھینک کے چلے گئے. ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ارشد شریف نے کہا کہ آج رات کا جو لائیو پروگرام ہے ہم نے امام مان سیرا سے کرنا ہے. تو ارشد شریف پہنچا وہاں پہ رات 10 بجے سے پہلے اس جگہ کے اوپر پہنچا اور پہنچ کے وہاں سے لائیو پروگرام کیا. یہ ان کی کمٹمنٹ تھی. وہ چاہے سنگلاخ پہاڑیاں ہوں چاہے وہ گہرے سمندر ہوں جہاں پہ بھی اس کو موقع ملا صحافت کرنے کا وہ ہر جگہ پہ پہنچا. اور خاص طور پر ہماری ڈیفنس ریلیٹڈ جو ان کی رپورٹنگ ہے میرے خیال میں جس انداز سے ارشد شریف نے وہ رپورٹنگ کی جو سوات آپریشنز ہوں وانا کا ایریا فاٹا کے ایریا جہاں پہ بھی آپریشنز لائیو جو ہے وہاں سے کوریج کی میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں ارشد شریف کو ہمیشہ پاکستان کی صحافت میں جو ہمیشہ ان کو زندہ رکھیں گے. جی چوہدری صاحب. نہیں وہ ان کو کیونکہ ان کے بھائی اور جس طرح وہ شہید ہوئے جو فوج میں تھے اور جو والد کا ان کا یعنی صدمہ تھا تو وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایک فوجی کے طور پر ہی محسوس کرتے تھے اور وہ یعنی ہر مشن کو ہر کام کو ایک جس طرح یعنی غازی کرتے ہیں اس طرح کر رہے تھے. پیشن کے ساتھ بالکل نصیب ہوئی.